اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے پروگرام منجی بشریت امام مہدی علیہ السلام قسط نمبر 12 کے ساتھ ایک بار پھر اپنے مومنین کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ متعدد اقساط میں ہم نے امام مہدی علیہ السلام کو مصادر اہل سنت کی روشنی میں بیان کیا تھا، اور امام مہدی علیہ السلام کے مختلف اوصاف اور ان کی حکومت عدل کا تذکرہ در مصادر اہل سنت سے تذکرہ کیا تھا، اور فقط ان روایات کو ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو ان کے ہاں صحیح السند احادیث شمار ہوتی ہیں۔ آج سے ہم اپنے مومنین کی خدمت میں روایات اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں امام مہدی علیہ السلام کا ایک اجمالی تعارف پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ جس طرح باکثرت امام مہدی علیہ السلام کا ذکر مصادر اہل سنت میں موجود ہے، اس سے کہیں زیادہ ہزاروں کی تعداد میں روایات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک روایات موجود ہیں کہ جن میں امام مہدی علیہ السلام کے مقامات، ان کے ظہور کی علامات، ان کی ولادت کا تذکرہ اور دیگر متعدد عناوین کے ذیل میں ہزاروں احادیث موجود ہیں کہ جو امام مہدی علیہ السلام کے تعارف کے لیے کافی ہیں۔ لیکن اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مومنین کی خدمت میں تسلسل کے ساتھ امیر المومنین سے لے کے امام حسن عسکری تک روایات کا ایک گلدستہ مختصر انداز میں بیان کریں گے، تاکہ ہمارے ناظرین کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک کیا مقام و کیا منزلت تھی۔ اس لیے کہ غیروں سے جب روایات وارد ہوتی ہیں تو وہ ہمارے ائمہ کا وہ حق ادا نہیں کرتی ہیں کہ جو مقامات قرآنی اہل بیت علیہ السلام کے زبان عصمت سے بیان ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں امام امیر المومنین سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک تمام ائمہ کی زبانی مختصر انداز میں امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی متعدد روایات امام مہدی علیہ السلام کے مقامات کو بیان کرتی ہیں، جن میں سے فقط 3 روایتیں ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ پہلی روایت جسے بشارت المصطفیٰ اور تحف العقول والے نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، یا کمیل، اے کمیل، ما من علم الا وانا افتحہ، کہ کوئی علم نہیں ہے مگر میں علی ابن ابی طالب اس علم کا افتتاح کرنے والا ہوں۔ اور اگر اسی جملے کی تشریح میں چلے جائیں تو انسان ان علوم کی اگر فہرست ذکر کرے کہ جن علوم کے بانی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ ہیں، تو انسان کی حیرانگی ہو جاتی ہے کہ جتنے جدید ترین آج علوم موجود ہیں ان تمام کے بانی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ ہیں۔ فرمایا، کمیل، کوئی علم ایسا نہیں ہے مگر میں علی ابن ابی طالب اس کا بانی ہوں، میں اس کا مؤسس ہوں۔ وما من سر الا والقائم یختمہ، اور کوئی راز ایسا نہیں ہے مگر اس کا اختتام امام مہدی صلوات اللہ وسلامہ علیہ پہ ہوگا، یعنی اس راز سے اگر کوئی پردہ اٹھائے گا تو امام مہدی صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ یہ ایک روایت ہے کہ جو امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق موجود ہے۔ دوسری روایت جس میں امیر المومنین نے کچھ امام مہدی علیہ السلام کے اوصاف کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا کہ طویل روایت ہے، لیکن روایت کا ذیل امام مہدی علیہ السلام کے اوصاف کا تذکرہ کر رہا ہے، لہٰذا فقط مورد شاہد کے اوپر گفتگو کروں گا۔
فرمایا اوسعکم کہفن کہ تم میں سب سے وسیع پناہ گاہ امام مہدی ہیں، وَأَكْثَرُكُمْ عِلْمًا اور تم میں سب سے زیادہ علم کا مالک مہدی برحق ہے، وَأَوْصَلُكُمْ رَحِمًا اور تم میں سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا مہدی برحق ہے۔ اللہم فاجعل بعثہ خروجا من الغم کہ دعائیہ جملہ امام امیر المومنین نے ارشاد فرمایا اور کہا کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کو امت کے دکھوں سے نکلنے کا سبب قرار دے۔ امام مہدی علیہ السلام کے وجود کی برکت سے یہ امت دکھوں، آفات اور بلیات سے نکل جائے۔ وَاجْمَعْ بِهِ شَمْلَ الْأُمَّةِ اور اس امت میں جو پراگندگی اور انتشار جو موجود ہے، امام مہدی کے وجود کے برکت سے اس امت میں وحدت کو پیدا فرما۔ فَإِنْ خَارَ اللَّهُ لَكَ فَاعْزِمْ اور پھر گویا ہمیں یہ امیر المومنین نے کہا کہ اگر تمہیں اللہ اس بات کے لیے اختیار کرے کہ تم امام مہدی کے زمانے کو درک کر لے، دعا ہے کہ ہم امام کے زمانے کو درک کر لیں، فَاعْزِمْ تو امام مہدی علیہ السلام کی نصرت کے لیے پختہ عزم کر لے۔ وَلَا تَنْثَنِ عَنْهُ إِنْ وُفِّقْتَ لَهُ اگر تمہیں اللہ یہ توفیق مرحمت فرمائے کہ تم امام مہدی کے زمانے کو درک کر لے تو ان کی نصرت سے کبھی بھی روگردانی نہ کرنا۔ وَلَا تَجُوزَنَّ عَنْهُ إِنْ هُدِيتَ إِلَيْهِ اور اگر اللہ تجھے یہ ہدایت دے کہ تم امام مہدی کے جان نثاروں میں شمار ہو اور ان کے سپاہیوں میں ہو تو ایک لمحے کے لیے بھی قائم آل محمد کی نصرت سے منہ نہ موڑنا۔ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ شَوْقًا إِلَى رُؤْيَتِهِ اور پھر امیر المومنین نے اپنے بیٹے امام مہدی علیہ السلام کے دیدار کے شوق کی تمنا کرتے ہوئے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا ہاتھ سے کہ کاش کہ میں بھی اس زمانے میں موجود ہوتا اور میں اپنے بیٹے امام مہدی علیہ السلام کا دیدار کرتا۔ یہ وہ دوسری روایت ہے کہ جس سے امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے امام مہدی علیہ السلام کے اوصاف کا تذکرہ کیا۔ تیسری اور آخری روایت کی جسے مصادر اہل سنت میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، تذکرۃ الخواص میں موجود ہے اور منتخب الاثر میں بھی موجود ہے اور مروج الذہب والے نے بھی اس روایت کو قلم بند کیا ہے۔ امیر المومنین ایک طویل حدیث کے ذیل میں امام مہدی کا تعارف کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں فَنَحْنُ أَنْوَارُ السَّمَاءِ وَأَنْوَارُ الْأَرْضِ کہ ہم اہل بیت زمین و آسمان کے نور ہیں۔ فَبِنَا نَجَا ہمارے وجود کی برکت سے ہی کائنات کو نجات ملے گی۔ وَمِنَّا مَكْنُونُ الْعِلْمِ اور ہمیں سے پوشیدہ علوم کے راز کھلیں گے۔ وَإِلَيْنَا مَصِيرُ الْأُمُورِ اور تمام امور کی بازگشت ہماری طرف ہے۔ وَبِمَهْدِيِّنَا تَنْقَطِعُ الْحُجَجِ اور ہمارے مہدی کے وجود پہ اللہ کی حجتیں اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ خاتمۃ الائمہ کہ اور تمام آئمہ کا خاتم جو ہے وہ امام مہدی صلوات اللہ وسلامہ علیہ ہیں، ان کے بعد کوئی اور امام نہیں ہے۔ ومنقذ الامہ اور اس کائنات کو ظلم اور جور سے بچا کے عدل و انصاف کے ساحل تک لے جانے والے امام مہدی ہیں۔ وغایت النور اور ہر نور کی غایت ہیں۔ ومصدر الامور اور تمام امور کا مصدر امام مہدی ہیں۔ فنحن افضل المخلوقین ہم تمام مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ واشرف الموحدین اور تمام موحد اور توحید پرستوں سے ہم اشرف ہیں۔ وحجج رب العالمین اور رب العالمین خداوند عالم کی ہم اس کائنات کے اوپر حجتیں ہیں۔ فَلْيَهْنَا بِالنِّعْمَةِ مَنْ تَمَسَّكَ بِوِلَایَتِنَا وَقَبَضَ عَلَىٰ عُرْوَتِنَا اور جو بندہ ہماری ولایت سے متمسک رہے اور ہماری ولایت کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھے۔ فَلْيَهْنَا بِالنِّعْمَةِ وہ خوشی اور مسرت سے اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرے۔ اس کے علاوہ اور متعدد روایات میں امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے اپنے فرزند قائم آل محمد کا تذکرہ کیا۔
یہ وہ روایت ہیں کہ جو امام امیر المومنین سے منقول ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی روایات کی طرف آئیں تو متعدد مقام پہ امام حسن مجتبیٰ نے بھی امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ ہم امام حسن مجتبیٰ کی روایات اور احادیث میں سے اور ان کے ارشادات میں سے فقط 2 روایات اپنے ناظرین کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ رَجُلًا فِي آخِرِ الزَّمَانِ، روایت کا آخری حصہ جہاں پہ امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے، وہیں سے روایت کا آغاز کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی آخری زمانے میں ایک شخص کو بھیجے گا وَقَلَبٍ مِّنَ الدَّهْرِ، کہ جب اس وقت قحط سالی ہوگی، وَجَهْلٍ مِّنَ النَّاسِ، اور جہالت عام ہوگی، اس وقت آخری زمانے میں امام مہدی علیہ السلام کو اللہ بھیجے گا۔ يُؤَيِّدُهُ اللَّهُ بِمَلَائِكَتِهِ، اللہ اپنے ملائکہ سے امام مہدی علیہ السلام کی تائید کرے گا۔ وَيَعْصِمُ أَنصَارَهُ وَيَنْصُرُهُ بِآيَاتِهِ، اللہ سبحانہ وتعالی امام مہدی علیہ السلام کے انصار کو محفوظ رکھے گا اور اپنی نشانیوں کے ذریعے سے امام کی نصرت اور مدد کرے گا۔ وَيُظْهِرُهُ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ حَتَّى يَدِينُوا طَوْعًا وَكَرْهًا، اور اللہ سبحانہ وتعالی امام مہدی علیہ السلام کو اس زمین کے اوپر یوں غلبہ اور تسلط عطا کریں گے کہ ہر شخص دین کا مقر ہو جائے گا، ہر شخص امیر المومنین، ان کی اولاد اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی دائرے میں آ جائے گا، ان کا اطاعت کرنے لگ جائے گا، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے وہ اس دین کا پابند ہو جائے گا۔ یملأ الارض قسطا وعدلا ونورا وبرہانا، امام مہدی علیہ السلام اس زمین کو عدل و انصاف اور نور اور برہان سے پر کر دیں گے۔ یدین لہو ارض البلاد وطولها، زمین کا طول و عرض امام مہدی علیہ السلام کا معتقد ہو جائے گا اور ان کے لائے ہوئے دین کا پابند ہو جائے گا۔ لا یبقى کافر الا آمن به، روئے زمین کے اوپر کوئی کافر نہیں رہے گا مگر وہ امام مہدی علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے گا۔ وتصطلح فی ملکہ السباح، اور امام مہدی علیہ السلام کی مملکت میں حتیٰ درندے بھی آپس میں باہم محبت اور صلح و صفائی کے ساتھ رہیں گے۔ وَتُخْرِجُ الْأَرْضُ نَبْتَهَا، اور زمین اپنی نباتات کو باہر نکال دے گی۔ وَتُنزِلُ السَّمَاءُ بَرَكَتَهَا، اور آسمان اپنی برکتوں کو نازل کرے گا۔ وَتَظْهَرُ لَهُ الْكُنُوزُ، اور امام مہدی علیہ السلام کے لیے پوشیدہ خزانے ظاہر ہو جائیں گے۔ یملک ما بین الخافقین 40 عاما، مشرق سے لے کے مغرب تک 40 سال تک امام علیہ السلام حکومت کریں گے۔ فطوبى لمن ادرک ایامہ وسمع کلامہ، خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جسے امام مہدی علیہ السلام کے زمانے کو جو درک کرے گا، وسمع کلامہ، اور امام مہدی علیہ السلام کی کلام کو وہ سنے گا۔ اسی طریقے سے امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے ایک اور مقام پہ امام مہدی علیہ السلام کے اوصاف کا کچھ یوں تذکرہ کیا، اور واقعاً یہ روایت اپنی نوعیت کے ساتھ ایک عجیب معنی کو اپنے اندر پوشیدہ کیے ہوئے ہے کہ آخری زمانے میں ایک دوسرے کا آپس میں کس قدر شیعوں کے درمیان اختلاف امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ہوگا۔ فرمایا لا يكون الامر الذي تنتظرونه حتى يبرأ بعضكم من بعض، کہ جس امر کا تم انتظار کر رہے ہو وہ امر اس وقت تک متحقق نہیں ہوگا جب تک تم میں سے ایک دوسرے سے تم براءت اور بیزاری کا اظہار نہ کرو۔ وَيَتْفُلَ بَعْضُكُمْ فِي وُجُوهِ بَعْضٍ، اور تم میں سے بعض جب تک ایک دوسرے کے منہ پہ تھوک نہ دیں، یعنی یہ بھی کنایہ ہے اس بات کی طرف کہ ایک دوسرے سے بیزاری نہ کر لیں، اس وقت تک وہ امر متحقق نہیں ہوگا جس کا تم انتظار کر رہے ہو۔ وَيَشْهَدَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْكُفْرِ، اور جب تک تم میں سے بعض
دوسرے کے کفر کی گواہی نہ دیں، اس وقت تک وہ امر متحقق نہیں ہوگا جس کا تم انتظار کر رہے ہو۔ وَيَلْعَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور جب تک تم میں سے بعض ایک دوسرے کے کو لعن طعن نہ کر لو۔ راوی کہتا ہے کہ جب میں نے یہ سنا تو میں نے کہا مَا فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ مِنْ خَيْرٍ، کہ اے فرزند رسول پھر اس زمانے میں خیر تو ناپید ہو جائے گی اور خیر نہیں ہوگی۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ الخیر کلہ فی ذالک الزمن یقوم قائمنا، کہ جب ہمارا قائم ظہور کرے گا تو ساری خیر اسی زمانے میں ہوگی۔ اور وَيَدْفَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ، اور یہ آپس میں جتنا بھی مومنین اور شیعوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات موجود ہوں گے، ان تمام اختلافات کو امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف دور فرمائیں گے۔ یہ وہ دو روایات تھیں کہ جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے وارد ہیں، کہ جس میں امام مہدی علیہ السلام کے وجود، ان کے مقامات اور ان کی حکومت عدل کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے اگر امام حسین علیہ السلام کی روایات جو امام مہدی علیہ السلام کے متعلق منقول ہیں ان کا جائزہ لیں تو وہ بھی باکثرت روایات ہیں، لیکن ہم ان باکثرت روایات میں سے فقط دو روایات اپنے ناظرین کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام کے حق میں فرمائیں۔ فرمایا یظہر اللہ قائمنا، کہ اللہ ہمارے قائم کو ظاہر کرے گا، فینتقم من الظالمین، اور ہمارا قائم امام مہدی ظالموں سے انتقام لے گا۔ فقیل لہ یا ابن رسول اللہ، تو کسی نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ اے فرزند رسول من قائمکم، کون ہے آپ کا قائم؟ کہا السابع من ولد ابن محمد ابن علی، کہ میرے بیٹے محمد ابن علی یعنی امام محمد باقر علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام کی نسل سے جو 7واں فرزند ہوگا وہ قائم ہوگا۔ وَهُوَ الْحُجَّةُ ابن الحسن ابن علی ابن محمد بن علی ابن موسیٰ ابن جعفر بن محمد ابن علی ابن، امام علیہ السلام کا پورا جو شجرہ موجود ہے وہ، اور امام علیہ السلام کے نسب کی طرف اشارہ کیا اور کہا وَهُوَ الَّذِي يَغِيبُ مُدَّةً طَوِيلًا، کہ وہی قائم جو ہے وہ ایک طویل مدت تک غائب ہو جائے گا۔ ثم یظہر، اور اس کے بعد وہ ظہور کرے گا، یملؤہ ارضا قسطا وعدلا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے یوں پر کر دے گا کما ملئت جورا و ظلما، کہ جس طرح زمین ظلم و جور سے پر ہوگی۔ یہ وہ روایت ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام سے مروی ہے امام مہدی صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے حق میں۔ آخری وہ روایت کہ جو امام زمان علیہ السلام کے متعلق امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، جسے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کمال الدین و تمام النعمہ اور اس کے علاوہ عیون اخبار الرضا میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں منا 12 مہدیہ، کہ ہم سارے کے سارے مہدی ہیں، یعنی یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ہم 12 کے 12 اللہ کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں اور مہدی ہیں۔ اولہم امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، ان میں سب سے پہلے جو ہیں وہ مہدی امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ ہیں۔ وآخرہم التاسع من ولدی، اور ان میں سے آخری وہ ہوگا جو میری اولاد میں سے، جو میری نسل میں سے 9واں فرزند ہوگا۔ وہو القائم بالحق، جو حق کا قیام کرنے والا ہوگا، جو قائم حق ہوگا۔ یحیی اللہ بہ الارض بعد موتہا، زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد، یعنی ہدایت کے ناپید ہو جانے کے بعد اللہ دوبارہ ہدایت کو اس مہدی برحق کے وجود سے اس زمین کے اوپر عام کرے گا۔ وَيُظْهِرُ بِهِ دِينَ الْحَقِّ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اور تمام ادیان کے اوپر اللہ اس مہدی برحق کے وجود سے دین کو غلبہ اور تسلط عطا کرے گا۔ لَهُ غَيْبَةٌ يَرْتَدُّ فِيهَا أَقْوَامٌ وَيَثْبُتُ فِيهَا عَلَى الدِّينِ آخَرُونَ،
امام مہدی علیہ السلام کی غیبت ہوگی، جس میں کچھ لوگ ان کی غیبت میں ان کی امامت سے مرتد ہو جائیں گے، جبکہ کچھ جو ہے وہ امام علیہ السلام کی دین اور ان کی امامت کے اوپر کاربند رہیں گے، ثابت قدم رہیں گے، اور جو لوگ ثابت قدم رہیں گے انہیں ان الفاظ کے ذریعے اذیت دی جائے گی، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو امام علیہ السلام کی ظہور کا یہ وعدہ کب متحقق ہوگا؟ اما ان الصابر فی غیبتہ علی الاذی والتکذیب، کہ جو بندہ امام علیہ السلام کی غیبت میں دشمنان کی طرف سے دی جانے والی اذیتوں کے اوپر صبر کرے گا، اور جو امام مہدی علیہ السلام کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور انہیں جھٹلاتے ہیں، اس سے جو مومنین کو اذیت ملتی ہے، اس اذیت کے اوپر جو صبر کرے گا، بمنزلۃ المجاہد بالسیف بین یدی رسول اللہ، اس کا مقام و منزلت وہ ہوگا کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کے جو جہاد کرنے والے کا مقام ہوگا۔ یہ وہ احادیث تھیں کہ جو امیر المومنین امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام سے مروی ہیں امام مہدی علیہ السلام کے متعلق۔ اسی سلسلے کی مزید گفتگو اگلی قسط میں بیان کی جائے گی۔ دعا ہے کہ خداوند عالم کی ذات ہمیں امام مہدی علیہ السلام کے جانثاروں میں شمار فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ شوية بحالتك ارحم، سلامة سلامة